بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے سلسلے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ چنانچہ آج ہم بات کریں گے بنو عباس کے عہد میں مختلف لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور ان کے دلچسپ واقعات۔ خلافت عباسیہ کے دور میں جب ایک طرف فلسفہ یونان کا ذوق مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا تھا، دوسری طرف مختلف مذاہب کی تاریخ سے اہل عرب آشنا ہونے لگے تھے۔ سدھا لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ان میں سے زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے جو دعوی نبوت کرتے ہی پکڑے گئے اور خلیفہ وقت کے سامنے پیش ہونے کے بعد بھی اپنے دعویٰ پر قائم رہے تو ان کی گردن مار دی گئی، یعنی قتل کر دیے گئے۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے اسی قسم کے چند واقعات جو کہ خلافت عباسیہ کے مختلف خلفاء کے دور میں پیش آئے پیش کریں گے، جن میں سے بہت سے واقعات دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ پہلا واقعہ یہ ہے کہ مامون رشید کے سامنے ایک بار 10 مدعیان نبوت ایک ساتھ پکڑ کے لائے گئے۔ قصر خلافت میں آتے وقت جب وہ راستہ میں وقار اور تمکنت کی شان سے گزر رہے تھے، کیونکہ سب تعلیم یافتہ لوگ تھے، تو ایک طفیلی جو کہ دعوتوں میں بن بلائے جا کے پیٹ بھرنے کا عادی تھا، اسے دھوکہ ہوا کہ یہ لوگ کہیں دعوت پر جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ مامون کے سامنے جب یہ لوگ پہنچے تو سب لوگ حیران تھے کہ یہ 10 کے 11 کیسے ہو گئے۔ جب تصدیق کے بعد ان کے قتل کا حکم ہوا تو وہ طفیلی یعنی بن بلائے مہمان گھبرا گیا اور بولا، میں تو یہ سمجھا کہ یہ لوگ کسی امیر کی دعوت میں جا رہے ہیں، ورنہ مجھے دعوی نبوت سے کیا تعلق۔ یہ سن کر تمام لوگ ہنس پڑے اور خلیفہ مامون الرشید بھی ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ آخر تمام مدعیان نبوت موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ خلیفہ مہدی عباسی کے عہد میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا۔ جب اسے پکڑ کر دربار خلافت میں لائے تو مہدی نے پوچھا، تم نبی ہو؟ بولا کہ جی ہاں۔ پوچھا، اور کن لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہو؟ چنانچہ وہ بولا کہ تم نے کسی کے پاس ایک گھڑی بھر کے لیے بھی تو جانے نہیں دیا، میں نام لوں تو کس کا لوں؟ ادھر میں نے دعویٰ کیا، ادھر تم نے مجھے پکڑ کے قید خانہ میں بند کر دیا۔ جب یہ جواب سنا تو مہدی ہنسا اور اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک بار بصرہ میں پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ لوگ اسے پکڑ کے حاکم بصرہ سلیمان بن علی کے پاس لائے۔ سلیمان نے صورت دیکھتے ہی کہا کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو؟ بولا جی، اس وقت تو قیدی ہوں۔ چنانچہ پوچھا کہ کم بخت تجھے کس نے نبی بنایا ہے؟ بولا بھلا پیغمبروں کے ساتھ ایسی ہی تہذیب سے گفتگو کی جاتی ہے؟ اے بے عقیدہ شخص، اگر میں گرفتار نہ ہوتا تو جبریل کو حکم دیتا کہ تم سب کو ہلاک کر ڈالیں، مگر کیا کروں، میں قید میں ہوں۔ سلیمان نے پوچھا تو کیا قیدی کی دعا نہیں قبول ہوتی؟ بولا جی، اور کیا، خصوصاً انبیاء کو تو معمول ہے کہ جب تک قید میں رہتے ہیں ان کی دعا آسمان پر نہیں جاتی۔ سلیمان کو اس پر ہنسی آ گئی اور کہا کہ اچھا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آزادی پانے کے بعد تم جبریل کو حکم دو کہ اگر انہوں نے تمہارے کہنے پر عمل کیا تو ہم سب تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر بولا کہ خدا سچ فرماتا ہے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، یہ لوگ جب تک عذاب کو نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے۔ یہ جواب سن کر سلیمان بہت ہنسا، پھر اسے کہا کہ جاؤ، پھر کبھی نبی نہ بننا، اور اسے چھوڑ دیا۔ خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں ایک اور شخص نے دعوی نبوت کیا، اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ جب وہ مامون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت ثمامہ بن اشرس مامون کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مامون نے اس مدعی کی کیفیت سن کر کہا کہ میں نے ایسا جرری شخص نہیں دیکھا کہ خدا پر بھی تہمت لگائے۔ ثمامہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس سے گفتگو کروں۔ اس نے اجازت دی اور ثمامہ نے کہا کہ اے شخص، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو نبوت کی دلیلیں بھی تھیں، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی دلیلیں تھیں؟ ثمامہ نے کہا کہ آگ جلائی گئی اور وہ اس میں ڈال دیے گئے، مگر آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور آرام دہ ہو گئی، تو ہم تمہارے لیے آگ جلواتے ہیں اور تمہیں اس میں ڈال دیں گے، اگر تمہارے لیے بھی آگ ویسی ہی ہو گئی تو تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ زیادہ مشکل ہے، اس سے کوئی آسان صورت بتاؤ۔ ثمامہ نے کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند دلائل نبوت پیش کر۔ اس نے پوچھا، ان کے دلائل کیا تھے؟ کہا کہ ان کے پاس عصا تھا، جب اسے زمین پر ڈال دیتے تو اژدہا بن جاتا، انہوں نے اسی عصا سے مار کر سمندر کو ٹھہرا دیا تھا۔ بولا اس سے بھی آسان صورت نکالنے کی کوئی ہے؟ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل ہی صحیح۔ وہ پوچھا وہ کیا کیا کرتے تھے؟ کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، زندوں اور اندھوں کو، کوڑیوں کو درست کر دیا کرتے تھے۔ بولا یہ تو سب پر قیامت ہے۔ ثمامہ نے کہا کہ پھر کوئی دلیل نبوت کی تو ضرور ہونی چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے،
میں نے جبریل سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے شیطانوں کے پاس بھیجتے ہو تو کوئی دلیل دو تاکہ میں اسے پیش کروں۔ اس پر جبریل بگڑے، خفا ہوئے اور کہا کہ تم نے خود ہی برائی سے اپنے کام کی ابتدا کی، جا کے دیکھو تو کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ثمامہ نے مامون سے کہا کہ امیر المومنین، اس کا دماغ خراب ہے۔ مامون نے کہا کہ ہاں، میں بھی ایسا ہی خیال کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اسے نکلوا دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص ادعائے نبوت کا مجرم بن کر خلیفہ مہدی کے سامنے پکڑا آیا۔ مہدی نے اس کی صورت دیکھ کر پوچھا کہ تم کب مبعوث ہوئے؟ بولا کہ آپ کو تاریخ سے کیا تعلق؟ مہدی نے پوچھا کہ تمہیں کیا نبوت ملی ہے؟ بولا کہ خدا کی قسم، یہاں تو ایسی باتیں پوچھی جا رہی ہیں جن کو نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ میری نبوت مانتے ہو تو میں جو کچھ کہوں اسے مانیے اور میری پیروی کیجیے، اور اگر آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو اپنے گھر خوش رہیے اور مجھے چھوڑ دیجیے کہ میں اپنا راستہ لوں۔ خلیفہ مہدی نے کہا کہ چھوڑ کیوں کر دوں؟ تمہاری وجہ سے دین میں فساد پڑے گا۔ یہ سن کر بولا، بڑے تعجب کی بات ہے، جب اپنے دین میں خرابی پڑنے کے اندیشہ سے آپ غصہ ہوتے ہیں تو پھر مجھے کیوں نہ غصہ آئے، کیونکہ میری تو نبوت ہی کا سارا کاروبار بگڑا جاتا ہے۔ آپ کی ساری شان و شوکت اور یہ سارا جبروت، یہ سب کچھ آپ کے سپہ سالاروں کی وجہ سے ہے۔ اتفاقاً اسی وقت قاضی شریک سامنے کھڑے ہوئے۔ مہدی نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قبل اس کے کہ قاضی شریک لب ہلائیں، اس شخص نے کہا کہ آپ نے میرے معاملہ میں ان سے تو مشورہ لیا، بھلا مجھے سے کیوں نہ مشورہ کیا؟ مہدی نے کہا کہ اچھا، تم ہی بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بولا، میں اپنا فیصلہ ان انبیاء پر چھوڑتا ہوں جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، بس جو ان کا فیصلہ ہو اسی پر عمل کیجیے۔ مہدی نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے۔ اب اس نے پوچھا، اچھا بتائیے، میں آپ کے نزدیک کافر ہوں یا مومن؟ مہدی نے کہا کہ تم کافر ہو۔ بولا، تو بس قرآن میں موجود ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، آپ کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے اور ان کے تکلیف دینے کو چھوڑ دیجیے۔ اس لیے آپ نہ میری پیروی کیجیے اور نہ مجھے ستائیے، بلکہ مجھے چھوڑ دیجیے کہ غریبوں اور مسکینوں کے پاس جاؤں جو کہ پیغمبروں کے پیرو ہوتے ہیں آئے ہیں، اور بادشاہوں اور جباروں کو میں چھوڑ دوں جو کہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ سن کر مہدی بہت ہنسا اور اسے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک دن عبداللہ بن حازم دریائے دجلہ کے پل کے پاس اپنی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں لوگ ایک شخص کو پکڑے ہوئے لائے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم پیغمبر ہو؟ بولا کہ جی ہاں۔ پوچھا، کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہو؟ بولا، کسی پر ہوا ہوں، تمہیں کیا؟ میں شیطان پر مبعوث ہوا ہوں۔ یہ جواب سن کر عبداللہ ہنسے اور اسے کہا کہ چھوڑ دو، یہ شیطان ملعون کے پاس چلا جائے۔ ثمامہ بن اشرس کہتے ہیں کہ میں قید میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مہذب اور شائستہ اور باوقار شخص قید خانہ میں آیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں شربت کا جام تھا۔ اسے دیکھ کے میں اس قدر متحیر ہوا کہ جام کو منہ سے لگانا ہی بھول گیا، اور اس کے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، لوگوں نے کس گناہ پر آپ کو قید کیا ہے؟ بولا، یہ بدماش مجھے پکڑ لائے ہیں اور محض اس بنا پر کہ میں نے امر حق کو ظاہر کیا، میں نبی مرسل ہوں۔ یہ سن کر میں متعجب ہوا اور اس سے کہا کہ کوئی معجزہ بھی آپ کے پاس ہے؟ بولا کہ جی ہاں، میرے پاس تو سب سے بڑا معجزہ موجود ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، کسی حسین عورت کو لاؤ، دیکھو ابھی حاملہ کرا دوں گا، پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا، میری نبوت کی تصدیق کرے گا۔ ثمامہ نے یہ سن کر کہا کہ میری ہنسی بہت مشکل سے رکی۔ محمد بن عطاب نامی ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک روز شہر رقہ میں دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کی صورت دیکھی تو بہت ہی مہذب اور باوقار شخص نظر آیا۔ پوچھا کہ اسے کیوں گھیرے ہوئے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، ایسے شخص سے ایسا فعل نہیں سرزد ہو سکتا۔ اس پر اور سب لوگ تو خاموش رہے، مگر خود اس نے بگڑ کر مجھ سے کہا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ یہ مجھ پر جھوٹ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا، تو کیا تم نبی ہو؟ بولا، بے شک۔ میں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بولا، دلیل یہ ہے کہ تم ولد الزنا ہو۔ میں نے ضبط کر کے کہا کہ بھلا پاک دامن عورتوں کو زنا سے متہم کرنا پیغمبروں کا کام ہوتا ہے؟ بولا، میں تو خاص اسی غرض کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری نبوت سے انکار ہے۔ بولا، انکار ہے تو اپنے گھر خوش رہو۔ اتنے میں کسی نے اسے چند سنگریزے کھینچ مارے جن سے وہ زخمی ہو گیا، اور بولا کہ یہ فعل خاص ابن زانیہ کا ہے، اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ یہ بھلائی نہیں کی جو ان جاہلوں کے ہاتھ میں مبتلا کر دیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی پاگل یا مجنون ہوا ہوگا۔
مامون کے زمانے میں ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مامون نے قاضی یحییٰ بن اقسم کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو ہم اس شخص سے چھپ کے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے۔ چنانچہ دونوں بھیس بدل کر اور ایک خادم کو ہمراہ لے کر اس کی صحبت میں پہنچ گئے۔ اس نے ان کی کیفیت پوچھی تو کہا کہ ہم دونوں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ اس نے کہا کہ تم آؤ بیٹھو۔ اجازت پا کے مامون اس کی داہنی جانب اور قاضی صاحب اس کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب مامون نے پوچھا کہ کن لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں؟ بولا کہ ساری خلقت اور کل بندگان خدا پر مبعوث ہوا ہوں۔ پوچھا تو کیا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، یا آپ خواب دیکھتے ہیں، یا دل میں القاء ہو جاتا ہے، یا آپ سے فرشتہ آ کے گفتگو کرتا ہے؟ بولا کہ فرشتہ گفتگو کرتا ہے۔ پوچھا کون سا فرشتہ آتا ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا اس سے پہلے کب آئے تھے؟ کہا ابھی تمہارے آنے سے پہلے وہ موجود تھے۔ پوچھا تو تم پر اس وقت کیا وحی آئی تھی؟ بولا یہ کہ عنقریب میرے پاس دو شخص آئیں گے، ایک میرے داہنی طرف بیٹھے گا اور دوسرا بائیں طرف، اور جو بائیں طرف بیٹھے گا وہ دنیا میں سب سے بڑا لوتی ہوگا، یعنی لڑکوں سے زنا کرنے والا۔ مامون اس کی یہ وحی سنتے ہی ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا اور بولا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں تمہاری رسالت پر ایمان لاتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات مستحضر رہے کہ یہ جو اس نے کہا کہ میں تمہاری رسالت پر ایمان لاتا ہوں، یہ ازراہ مذاق کہا، یعنی اس کا استہزاء کرنے کی نیت سے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ خالد قصری کے زمانے میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا۔ لوگ اسے خالد کے سامنے پکڑ لائے۔ پوچھا تم کس بات کے مدعی ہو؟ بولا میں نے قرآن کا جواب دیا ہے۔ قرآن میں ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور میں کہتا ہوں انا اعطیناک الجماہر فصل لربک دجاہر ولا قطع کل ساحر وکافر۔ خالد نے برہم ہو کے حکم دیا کہ اسے سولی دی جائے، چنانچہ وہ صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اتفاق سے خلف بن خلیفہ شاعر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے اسے لٹکتے ہوئے دیکھا تو کہا انا اعطیناک العمود فصل لربک علی عود وانا ضامن الا تعود۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ کوفہ کے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دن میرے ایک دوست آئے اور کہا کہ تم نے کچھ اور بھی سنا، یہاں ایک پیغمبر صاحب پیدا ہوئے ہیں، چلو ذرا ان سے مل کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ہم دونوں اس نبی کے مکان پر پہنچے۔ وہ دروازے پر ملا، بہت کچھ عہد و پیمان لے کر ہمیں اندر لے گیا۔ یہ ایک نہایت ہی کریہا یعنی بدصورت خراسانی بوڑھا تھا اور آنکھوں سے بھینگا تھا۔ حسن اتفاق سے میرے دوست کی آنکھ کانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم چپکے رہو اور مجھے گفتگو کرنے دو۔ میں نے کہا کہ بہتر۔ اب ان دوست نے پوچھا کہ جناب آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ بولا میں نبی ہوں۔ پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ کہ تم کانے ہو، اپنی دوسری آنکھ بھی نکال کے اندھے ہو جاؤ، اسی وقت میں دعا کر کے تمہیں اچھا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ کوفی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہنسی رو کر اپنے دوست سے کہا کہ پیغمبر صاحب نے بات تو معقول کہی ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا کہ تم تو اپنی ہی دونوں آنکھیں پھوڑ کے اس کا امتحان لے لو۔ اس کے بعد ہم دونوں ہنستے ہوئے واپس گھر آ گئے۔ ایک بار مامون کے سامنے ایک اور مدعی نبوت کو پیش کیا گیا۔ پوچھا تمہارے پاس کوئی معجزہ بھی ہے؟ کہا کہ جی ہاں، جو آپ کے دل میں ہو بتا دوں گا۔ مامون نے کہا کہ اچھا بتاؤ میرے دل میں کیا ہے؟ بولا آپ کے دل میں ہے کہ یہ شخص بڑا جھوٹا ہے۔ مامون نے کہا کہ ہاں یہ تو تم نے سچ بتایا، اور اسے قید خانہ میں بھیج دیا۔ چند روز بعد پھر اپنے سامنے بلوایا اور کہا کہ تم پر کچھ وحی وغیرہ اتری؟ بولا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قید خانہ میں فرشتے نہیں آتے۔ خلیفہ مامون اس پر بہت ہنسا اور اس کو چھوڑ دیا۔ ایک بار مامون کے پاس آذربائیجان سے ایک مدعی نبوت گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب وہ سامنے آیا تو مامون نے اپنے داروغہ سمامہ کو حکم دیا کہ اس کا اظہار لے۔ اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا عرض کروں، آپ کے زمانہ میں انبیاء کی کس قدر کثرت ہو گئی ہے۔ پھر اس مدعی نبوت سے کہا کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ سمامہ تم اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو اور میں تمہارے سامنے اس سے مقاربت کروں گا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو گہوارے ہی میں میری پیغمبری کی تصدیق کرے گا۔ سمامہ نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم خدا کے رسول ہو۔ مامون نے کہا کہ تم چھوٹتے ہی ایمان لے آئے۔ عرض کیا کہ امیر المومنین کا کیا بگڑے گا، آبرو تو میری بیوی کی جائے گی۔ جسے اپنی بیوی سے دستبردار ہونا ہو وہ ان کی نبوت میں شک کرے۔ یہ بات سن کر مامون بہت ہنسا اور پھر اس پاگل کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو پیش کیا گیا۔ ہارون نے اس سے دریافت کیا تو بولا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا آپ جو فرمائیں۔ رشید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے مرد غلام کھڑے ہیں
ان کو इसी वक्त इनकी दाढ़ियाँ निकल आएं। कुछ सोच के बोला कि भला इनमें कौन सी खराबी है, इनके इतने प्यारे और खूबसूरत चेहरों पर दाढ़ियाँ निकल आएं और इन दिल फरेब सूरतों को मैं बिगाड़ दूं। हाँ, ये मौजज़ा दिखा सकता हूँ कि जितने दाढ़ियों वाले खड़े हैं उनकी दाढ़ियाँ गायब कर दूं। ये सुनकर रशीद बहुत हंसा और उसको निकलवा दिया। एक और मुद्दई ये नबूवत मामून के सामने आया तो उससे मामून ने मौजज़ा तलब किया। उसने कहा कि मैं संगरेज़े पानी में डालता हूँ, अगर घुल जाएं तो जानिए कि मैं सच्चा नबी हूँ। मामून ने कहा कि मंजूर है। उसने एक कटोरे में पानी भर के सबके सामने संगरेज़े डाले, जो दम भर में घुल गए। लोगों ने कहा कि ये जाली संगरेज़े थे, हम जो संगरेज़े देंगे उन्हें घुलाओ तो सनद है। बोला, ना तुम फ़िरऔन से बड़े हो और ना मैं मूसा से बड़ा हूँ। फ़िरऔन ने मूसा से तो नहीं कहा कि तुम्हारे असा की सनद नहीं, हम अपना असा देते हैं, उसे अजदहा बनाओ तो जाने। मामून इस लतीफ़े पर बहुत हंसा और उसको छोड़ दिया। इसी तरह एक और मुद्दाई नबूवत को लोग पकड़कर मोतसिम बिल्ला खलीफा के सामने लाए। मोतसिम ने पूछा कि तुम नबी हो? कहा कि जी हाँ। पूछा, किसकी हिदायत के लिए मबऊस हुए हो? कहने लगा कि आपकी हिदायत के लिए। मोतसिम बोला, तो मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम रज़ील और अहमक हो। बोला, जी हाँ, ये तो कायदा ही है कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही पैगंबर भी उन पर भेजे जाते हैं। इस जवाब पर मोतसिम शर्मिंदगी से हंसा और उसको रुखसत कर दिया। एक और जाली पैगंबर मामून के सामने लाया गया। मामून ने कहा कि अच्छा, इसी वक्त एक खरबूजा ला के पेश करो। उसने कहा कि 3 दिन की मोहलत दीजिए। मामून ने कहा कि मोहलत न दी जाएगी, इसी वक्त ला के हाजिर करो। भला ये कौन सा तो आगे से वो बोला कि भला ये कौन सा इंसाफ है? वो खुदाए अज़्ज़ वजल जिसने सारे आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, वो तो खरबूजा को कम अज़ कम 6 महीना में पैदा करता है, और मैं इसी वक्त पैदा कर दूं। इस जवाब पर मामून हंसा और उसको छोड़ दिया। एक मुद्दई नबूवत मुतवक्किल अलल्लाह अब्बासी के सामने पेश किया गया। पूछा, तुम नबी हो? बोला कि जी हाँ। पूछा, क्या दलील है? बोला, खुद कुरान मेरी नबूवत की तस्दीक कर रहा है। मेरा नाम नसरुल्लाह है और कुरान में मौजूद है, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ। पूछा गया, अच्छा कोई मौजज़ा दिखाओ। कहा, किसी बांझ औरत को मेरे पास लाओ, मैं इसी वक्त बच्चा पैदा करा दूंगा। क्यों पैदा होते ही मेरी नबूवत की तस्दीक करेगा। इत्तफाकन हसन बिन ईसा नामी उनका एक वजीर था, उसकी बीवी बांझ थी। मुतवक्किल ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो क्या मुज़ायका है, इसके मौजज़े को ज़रूर आजमाना चाहिए, तुम अपनी बीवी को ले आओ। हसन ने कहा कि हुजूर अपनी बीवी को तो वो लाए जो जिसे इसकी नबूवत से इनकार हो। मैं तो इनका ये मौजज़ा सुनते ही ईमान ला चुका हूँ और इकरार करता हूँ कि अशहदु अन्ना नबी अल्लाह। मुतवक्किल इस पर हंसा और उसको छोड़ दिया। यानी वो कोई फातिरुल अक्ल और दिमाग से फाजिल किस्म का आदमी था। इसी मुतवक्किल के हाथ में एक औरत भी गिरफ्तार करके लाई गई जो पैगंबरी का दावा करती थी। मुतवक्किल ने पूछा कि तू नबिया है? बोली कि जी हाँ। पूछा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानती है या नहीं मानती? बोली, क्यों नहीं, बेशक मानती हूँ। कहा, तो उन्होंने फरमाया है कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी ना होगा। बोली, बेशक फरमाया है, मगर ये तो नहीं कहा कि ला नबी या तबादी, मेरे बाद कोई नबीया ना होगी। चुनांचे उसने जब ये बात की तो खलीफा मुतवक्किल उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा और फिर उसको छोड़ दिया। यकीनन ये जितने लोगों को छोड़ा गया, इनमें से अक्सरियत ऐसे लोग थे जो फातिरुल अकल और दिमाग से फारिग थे, यानी पागल किस्म के लोग थे। ये सारे के सारे वाक़यात हमने तोहफ़तुल उलुल अलबाब फ़ी मजालिसिल अहबाब से, इसके अलावा तारीख़ कामिल से, इसके अलावा तारीख़ इब्न खल्दून, तारीख़ इब्न खल्लिकान और इसके अलावा अल बिदाया वन निहाया और दीगर कुछ तारीख़ी किताबों से पेश किए हैं। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग जो नबूवत का दावा करते हैं, इनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो दिमागी तौर पर बिल्कुल फातिरुल अक़ल हो चुके होते हैं, जिनको हमारे यहाँ पागल कहते हैं। अब ये पागलपना और जुनून मुख्तलिफ़ कैफ़ियत और मुख्तलिफ़ हालात में होता है। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल के पागल होते हैं कि जो बिल्कुल ही पागलपने की इंतहा को पहुँच जाते हैं, और कुछ होते हैं कि जो इब्तदाई मराहिल में होते हैं। बहरहाल ये एक नफ्सियाती मसला है। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ये जो अक्सर नबूवत का दावा करते हैं, ये अक्सर ही ऐसी बेसरोपा बातें करते हैं और अपनी नबूवत की झूठी दलील के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि जो बिल्कुल ही बचकाना और इंतहाई जाहिलाना किस्म की होती हैं। बहरहाल ये वाक़यात हमने तफरीह तबा के तौर पर आपके सामने पेश किए। उम्मीद है कि आपको ये सुनकर बहुत मज़ा भी आया होगा और तारीख़ के झरोखे से एक नई चीज़ भी आपको सीखने और जानने को मिली होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और तारीख़ी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।